وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی زمانے کے سینے میں رہ گئی. مجھل کے بول دیجئے سبحان اللہ. زندگی زمانے کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. زندگی زمانے کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا حسن مل گیا حضرت یوسف کو، پھولوں کا حسن مل گیا حضرت یوسف کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. اور نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. بولو سبحان اللہ یار. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ارے یزیدی کیا جانے حسنین کا مرتبہ، یزیدی کیا جانے حسن حسین کا مرتبہ. حسنین تو وہ ہیں جن کی سواری رسول بنتے ہیں، حسنین تو وہ ہیں جن کی سواری رسول بنتے ہیں. مذہب کی آڑ میں ہم سیاست نہیں کرتے، مذہب کی آڑ میں ہم سیاست نہیں کرتے، اور وفا کی آڑ میں ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ہم ظلم و ستم نہیں کرتے. زمین کے اندر بھی جاتے ہیں ہم غسل کر کے. بولو نا سبحان اللہ. زمین کے اندر بھی ہم جاتے ہیں غسل کر کے. وطن کی مٹی کو ہم میلا نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو ہم میلا نہیں کرتے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کہ جب مومن اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. دوستان محترم، دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے وسائل جواب دے دیتے ہیں. انسان جس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بھی دھوکہ دے دیا کرتا ہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے اگر تم اس ذات پر توکل رکھو گے تو تمہیں کبھی دھوکہ نہیں ملے گا، کبھی تم ڈیسو کے شکار نہیں ہوگے، کبھی کوئی تمہارا چیٹنگ نہیں کرے گا. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تم رب کی ذات پر توکل تو کرو، بھروسہ تو رکھو. اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے تمہارے کاموں کو آسان فرما دے گا، مشکلوں کو آسان فرما دے گا، اور تمہارے مقاصدات میں ایسی جگہ سے کامیابی عطا فرمائے گا کہ تمہارا شعور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. دوستان محترم، آپ دیکھیے اولیاء کرام کی زندگی کے اندر کہ اولیاء کرام ہیں، انہوں نے کس طرح اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے، اور ان کا کردار اور اخلاق دیکھیے. کہ حضور غریب نواز سنجر کے رہنے والے ہیں، سنجر کے رہنے والے. اور کہاں پر آئے؟ اجمیر میں. بولو سبحان اللہ. کیا اجمیر میں ان کو کوئی رشتہ دار تھا، کوئی ریلیٹیوز تھا، کوئی فرینڈ تھا، کوئی ان کی پراپرٹی تھی، مکان بنا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور گئے بھی کیسے علاقے میں؟ ٹوٹل ان کا علاقہ، کٹر علاقہ. یا غریب نواز ساتھ میں کچھ لے کے گئے تھے کیا؟ کوئی اسلحے لے کر گئے تھے کیا؟ کوئی آپ کے پاس ویپن تھا کیا؟ نہیں. ایک ہی ہتھیار تھا، وہ تو اللہ کا توکل. سبحان اللہ. وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر آپ چلے ہیں. اور آپ گئے بھی کیسے؟ کہ میرے غریب نواز کو، عطائے رسول کو امام الانبیاء نے بھیجا تھا. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے بھیجا. دوستان محترم، یہاں سے ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ میرے نبی اپنی امت کے احوال سے واقف ہے. میرے غریب نواز جب حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے، تو مزار انور سے آواز آئی معین الدین اجمیر جاؤ، تم میرے دین کے معین ہو. سبحان اللہ. تم میرے دین کے معین ہو. میرے غریب نواز اجمیر تشریف لے جانے سے پہلے جب آپ رات میں سوئے تو آپ سوچ رہے تھے اجمیر دیکھا نہیں ہے، ہندوستان دیکھا نہیں ہے، علاقہ دیکھا نہیں ہے. اس وقت کوئی گوگل کا زمانہ تھا نہیں، میپ کا زمانہ تھا نہیں کہ گوگل ٹائپ کر دیا جائے علاقہ سامنے آ جائے، کچھ نہیں تھا. لیکن غریب نواز جب رات میں سوئے پورا علاقہ دکھا دیا گیا. سبحان اللہ.
پورا علاقہ دکھا دیا گیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں توکل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہادی ہے, وہ صحیح راستہ عطا فرمانے والا ہے. دوستان محترم, اب غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں, ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا نعرہ لگانے والے ہیں, ان کی سیرت عمل کرنے والے ہیں. لیکن دوستان محترم, میں غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت سے صرف ایک واقعہ پیش کروں گا اور اسی کے اندر اپنی بات کہہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا. دوستان محترم, حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ یہاں پر آئے, آپ نے اسلام کو پھیلایا, اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی. کہ آپ نے کوئی جھگڑا کیا, کہ آپ نے کوئی تنازع پھیلایا, کہ آپ نے کوئی فتنے فساد پیدا کیے؟ ہرگز نہیں. حضور غریب نواز نے دین پھیلایا اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اور توکل ان کا اللہ کی ذات پر تھا. دوستانی محترم, حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبلیغ فرماتے ہیں تب ایک شخص آتا ہے جو ظاہر میں تو آپ کا مرید نظر آ رہا تھا, عقیدت مند نظر آ رہا تھا, جو آپ کا چاہنے والا نظر آ رہا تھا, لیکن اس کو دشمن نے بھیجا تھا, اینیمی نے بھیجا تھا, اور اس لیے بھیجا تھا کہ موقع پا کر کے غریب نواز کو قتل کر دینا. دوستانی محترم, وہ شخص آتا ہے, خنجر اپنی بغل میں چھپا کر کے لاتا ہے, خنجر بغل میں چھپا کر کے لاتا ہے. ارادہ کیا ہے؟ موقع پاؤں گا, اکیلا پاؤں گا تو قتل کر دوں گا. آیا خنجر چھپا کر کے, غریب نواز کی بارگاہ میں آیا. ظاہری صورت تو اس کی بڑی اچھی لگ رہی تھی. حضور غریب نواز نے اسے دیکھا اور ارشاد فرمایا, تم جس کام کے لیے آئے ہو نا, اپنا کام پورا کر لو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سوچئے, غریب نواز نے پوچھا نہیں کیوں آئے ہو, یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو, لیکن یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو دل کے حالات سے واقف ہوا کرتے ہیں. ارے ذرا سوچو, جو غریب نواز دل کے حال جان رہے ہیں, جب غریب نواز کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا. اور خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود, اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی, ارے جب غلام کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. غریب نواز ہے, حالات سے واقعی کیا فرمایا, جس ارادے سے آئے ہو کام پورا کر لو. حضور غریب نواز دیکھ لیا, کیونکہ اللہ کے ولی دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں. آج ہم آستانوں پر جاتے ہیں, دوستان محترم, آج ہم اللہ کے ولیوں کے مزاروں کے فیضان سے محروم ہیں. محروم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہاں جاتے ہیں نا, تو آج اکثر نوجوان ہیں جو نگاہوں کی عیاشی کے لیے جاتے ہیں, وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا پھر وہاں پر پکنک بنانے کے راستے سے جاتے ہیں. ارے تم اللہ کے ولی سے جیسا ارادہ رکھو گے ویسا ہی پھل ملے گا. وہاں سے فیض لینے کی نیت سے جاؤ گے تو فیض ملے گا. تم گناہوں کی نیت سے جا رہے ہو, گناہ کی نیت سے قدم بڑھا رہے ہو, فیضان کیسے ملے گا. دوستان محترم, حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ دل کے حال سے واقف ہے. اسی طرح اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں وہ نورانیت, وہ بصارت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کا ولی دل کے حال سے واقف ہوا کرتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ, کہ تم مومن کی نگاہ فراست سے ڈرا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. دوستان محترم, غریب نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جس ارادے سے آئے ہو کام پورا کر لو. اللہ, تھر تھر کانپنے لگا, کب کپی تاری ہو گئی. دوستان محترم, ذرا مجھے بتاؤ, اگر آپ کو کوئی قتل کرنے والا آ جائے اور پتہ چل جائے وہ قتل کرنے آیا ہے, آپ کیا کرو گے؟ اس کو صحیح سلامت جانے دو گے؟ اگر پکڑ میں آ جائے نا, مارو گے نہیں تو لنگڑا لوڑا ضرور کر دو گے. کیوں؟ پتہ چلے مجھے قتل کرنے آیا. غریب نواز کی سیرت دیکھیے, کردار و اخلاق دیکھیے, آپ سمجھ بھی گئے, جان بھی گئے, قتل کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن آپ فرما رہے ہیں تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا, قتل کر لے. حضرات محترم, وہ عرض کرتا, حضور میں دوسرے کی لالچ میں آ گیا, دوسرے کے بہکاوے میں آ گیا, دوسرے نے مجھے مال کا لالچ دے کر کے بھیجا ہے, حضور مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کو قتل کرنے, اپنے قتل نہیں کروں گا, بلکہ آپ کے ہاتھ میں معافی مانگوں گا, توبہ کروں گا, اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤں گا. دوستان محترم, کردار اور اخلاق کی برکت تو دیکھیے, کیسا اخلاق پیش فرمایا ہے کہ جو قتل کرنے آیا تھا اس کو ہی معاف فرما دیا ہے, اس کو ہی معاف فرما دیا. دوستو, حضور غریب نواز کی زندگی سے اپنی کردار کے اندر اچھا اخلاق پیدا کیجئے, اچھا کریکٹر پیدا کیجئے. آج ہمارے اخلاق بگڑتے چلے جا رہے ہیں. آج نوجوان گھر کے اندر ہے لیکن اچھے اخلاق سے نہیں رہتا ہے. آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نوجوان اچھے اخلاق سے نہیں رہ رہا ہے, ماں باپ سے وہ مسکرا کر کے باتیں بھی نہیں کرتا ہے. ارے دوستوں کے ساتھ تو ہنسی خوشی رہتا ہے, دوستوں کے ساتھ تو پکنک منا رہا ہے, دوستوں کے ساتھ وہ خرچے بھی کر رہا ہے, لیکن جب گھر میں آتا ہے تو شیر بن جاتا ہے, گھر میں غصہ دکھاتا ہے, ماں کو غصہ دکھا رہا ہے,
ہے, باپ کو غصہ دکھا رہا ہے, بہن کو غصہ دکھا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ شیر ہے سب کو کھا جائے گا, لیکن باہر جا کر کے خوشی خوشی رہتا ہے. دوستان محترم, جو دوسروں میں تو خوش رہے, گھر آ کر کے غصہ کرے, جھگڑے کرے, وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کو اپنے گھر کے اندر اچھا رہنے والا ہو, جو اپنے گھر میں اچھا رہنے والا ہو. باہر کوئی انسان ایسے بھی چاپلوسی کر کے اچھا رہے گا, دوسروں سے ڈر کے اچھا رہے گا, لیکن صحیح مسلمان, صحیح مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق گھر کے اندر اچھے ہو, اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق ہو, اپنے بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق ہو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق ہو. دوستان محترم, یہ بات میں دیکھی ہوئی ہے, آج بھی بہت سارے ماں باپ ہیں جو رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے اخلاق کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے. دوستو, آپ جو گناہ کرو سزا اس کی دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا عطا فرما دیتا ہے, وہ دنیا میں ذلیل ہوا کرتا ہے. تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے, یہ موبائلوں کے چکر میں کتنے پڑ گئے تم, نیٹ چالو کرا, گیم چالو کر لیا, ماں چلا رہے کوئی فکر ہی نہیں ہے, باپ چلا رہے کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم ایسے اس گیم کے اندر لگے ہوئے, نیٹ میں لگے ہوئے ہیں, ہم ایسے واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کی فکر نہیں ہے. دوستو ذرا ایک بات بتاؤ, آپ کے لاکھوں فرینڈز اس کے اندر ہے, ہزاروں دوست آپ کے نیٹ پر ہے, واٹس ایپ پر ہے, اگر آپ بیمار ہوئے کون کام آئے گا؟ ماں باپ کے کام آئے گا؟ ماں باپ کے ساتھ کون کام آئے گا؟ آپ کے بھائی کے ساتھ کون کام آئے گا؟ ارے واٹس ایپ بند ہونے کے بعد سارے دوست ختم ہو جائیں گے, آپ کے کام آنے ماں باپ ہی رہیں گے. آپ کا بھائی آپ کے کام آئے گا, جس کو آپ بد اخلاقی سے پیش آ رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے, وہ تو تمہارے کام آ رہا ہے. اور دوست جن کو تم رات دن ایک کر دیتے تھے, نیٹ پر آپ بات کرتے رہتے تھے, کیا کام آنے والے ہیں؟ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. دوستان محترم, اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے, ان کی قدر و قیمت سمجھیے. آج جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, نوجوان میں طاقت آ جاتی ہے, تو نوجوان سمجھتا ہم تو شیر ہیں, اب ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. ارے اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے نا, یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ارے ایک ایکسیڈنٹ ہوگا نیچے آ جاؤ گے, ایک اٹیک آئے گا نیچے آ جاؤ گے, ایک دماغ کی نس ڈھیلی ہوگی نیچے آ جاؤ گے. یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, ختم ہونے والی ہے. دوستان محترم, تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا نوجوان دوسروں کو تو دور کی بات ہے, اپنے گھر کے اندر ہی محبت سے نہیں رہ رہا ہے. ارے جب اپنے ہی اپنے نہیں بنیں گے تو پرائے کیا اپنا بنے گا؟ اچھے اخلاق ایسی چیز ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو ایمان نے کہا یا اللہ مجھے قوت عطا فرما, مجھے مضبوطی عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اے ایمان میں تجھے مضبوطی دیتا ہوں اچھے اخلاق کے ذریعے سے, اچھے اخلاق کے ذریعے تجھے مضبوطی دیتا ہوں, اور سخاوت کے ذریعے سے تجھے مضبوطی دیتا ہوں. تو گویا کہ جس کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اتنا ایمان مضبوط رہے گا, سخاوت زیادہ ہوگی ایمان اسٹرانگ رہے گا. اللہ نے کفر کو پیدا فرمایا, کفر نے کہا اللہ مجھے مضبوطی دے. حضرات محترم, اللہ نے فرمایا تجھے بد اخلاقی سے مضبوطی دوں گا, بیڈ کریکٹر سے مضبوطی دوں گا, اور کنجوسی سے مضبوطی دوں گا. گویا کہ برے اخلاق یہ کفر کی مضبوطی ہے, اور انسان کی کنجوسی یہ کفر کی مضبوطی ہے. ایمان والا ہوتا ہے, اچھے اخلاق والا ہوا کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت میزان عمل کے اندر جس عمل کو رکھا جائے گا, اور جو عمل سب سے زیادہ وزن والا ہوگا, سب سے زیادہ ویٹ فل ہوگا, وہ عمل اچھے اخلاق ہے. سبحان اللہ, وہ عمل اچھے اخلاق ہے. اسی لیے ہمیں غزالی فرماتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے, پولائٹنس ہوتا ہے, تو اچھے اخلاق والا پتھر جیسے دلوں کو بھی نرم کر دیا کرتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اچھا اخلاق والا چٹان جیسے, پتھر جیسے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے. اور جو سخت اخلاق والا ہوتا ہے, برے اخلاق والا ہوتا ہے, وہ ریشم جیسے دلوں کو بھی سخت کر دیا کرتا ہے. تو دوستان محترم, اپنے اخلاق اچھے رکھیں گے تو پرائے بھی آپ کے بنیں گے. اگر آپ نے اپنے اخلاق کو برا رکھا, کردار کو برا رکھا, بیڈ کریکٹر اپنے رکھے, تو آپ کے اپنے بھی پرائے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا میری گزارش ہے, حضور غریب نواز کی زندگی کو ہم دیکھیں تو صحیح. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ نے قاتل سامنے کھڑا ہے, ایک قاتل کو معاف کر دیا ہے, اور قاتل حضور غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر کے اتنا متاثر ہوا کہ وہ تھا تو کافر, آیت کفر لے کر کے, لیکن اب آپ کی بارگاہ سے مومن ہو کر کے جا رہا ہے, مومن ہو کر کے جا رہا ہے, اسلام لا کر کے جا رہا ہے. حضور غریب نواز نے اپنی مریدوں میں شامل کیا, اور یہ وہی شخص ہے جس نے 55 حج ادا کیے تھے. سبحان اللہ, 55 حج ادا کیے, اور اس کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا ہے.
انتقال مکہ معظمہ کے اندر ہوا. دوستان محترم اندازہ لگائیے کہ اچھے اخلاق کی برکتیں کتنی ہیں. میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، نوجوانوں اپنے محلوں میں اچھے اخلاق سے رہو، اپنے گھروں میں اچھے اخلاق سے رہو، دوستوں اچھے اخلاق سے رہو. اگر آپ کا اچھا کردار رہے گا آپ تو چلے جاؤ گے، انتقال ہو جائے گا، لیکن دنیا آپ کو اچھے اخلاق سے یاد رکھے گی، اچھے نام سے پکارے گی کہ فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، فلاں پولائٹنیس تھا. وہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پیسوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو پھر مسکرا کر کے مل دیا کرو، اخلاق سے خوش کر دیا کرو. اس لیے کہ تم مسکرا کر کے ملو گے تو اللہ تعالیٰ مسکرانے میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. مسکرا کے ملنے سے بھی صدقے کا ثواب ملا کرتا ہے. دوستان محترم تو اب ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے اور پھر اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کا بندہ مومن جتنا بھی اللہ کی ذات سے توکل مضبوط رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی ایسی ہی فرمائے گا. وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ بے شک مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو توکل کی مثال دیکھو کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ مدد کیسی عطا فرماتا ہے. تم اللہ کی بارگاہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ مدد بھی ایسی عطا فرمائے گا. آپ کے مخالف کتنے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے انیمی، آپ کے دشمن کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کا پکا توکل اللہ کی ذات پر ہے اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہیں، نارے نمرود چل رہی ہے، آگے آتش کدا ہے، آگ جل رہی ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، نمرود کھڑا ہے، نمرود کی فوج کھڑی ہے، سارے کے سارے باطل پرست کھڑے ہیں. ادھر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، دوستان محترم آگ میں ڈالا جانا ہے. ایسی کنڈیشن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا توکل کسی پر نہیں تھا، صرف ایک ذات پر تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ کی ذات پر توکل تھا. سب کچھ دشمن تھے، سارے مخالف تھے. ایسی کنڈیشن میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے توکل کا ناطہ نہیں توڑا، بلکہ توکل اتنا مضبوط تھا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کچھ فریاد عرض کر دیجئے میں اللہ تک پہنچا دوں گا. آپ فرماتے ہیں میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب میرے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور کیا ہوتا ہے دوستو، سارے نمرودی ایک طرف تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، خاکستر کرنا ہے، راکھ کرنا جس کا کام ہے، لیکن وہی آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں توکل کی برکت دیکھیے وہ آگ گلزار بن جاتی ہے، وہ آگ باغ بن جاتی ہے. تو آپ دشمن کا خوف نہ کریں، رب کا خوف کریں، اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے پر آئے، حفاظت کرنا چاہے تو کیسے حفاظت کر سکتا ہے. آپ دیکھیے حضور علیہ السلام ہیں، غار ثور کے اندر ہے اور غار ثور کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، سارے دشمن آپ کافر آپ کے دشمن ہیں، پیچھا کر رہے ہیں. ذرا بتاؤ میرے نبی کی حفاظت اللہ نے کس سے کروائی ہے؟ مکڑی کے جالے سے. کیا بات ہے، واہ واہ. مکڑی کے جالے سے، کبوتر کے انڈے سے. ارے مکڑی کے جالے لوہے کا ہوتا ہے کیا؟ مضبوط ہوتا ہے کیا؟ رسی کا ہوتا ہے کیا؟ کیا وہ دوسرے پرندوں کی طرح ہوتا ہے کیا؟ اتنا کمزور جالا ہوتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ تمام گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. لیکن رب کی قدرت تو دیکھو کہ اللہ کے توکل کی برکت دیکھو کہ اللہ جو حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جالے حفاظت کروا لیا کرتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. یہی دوستو آج ہماری بھی ضرورت ہے اللہ کی ذات پر توکل رکھے، اس کی بندگی کرے، اس کے حکام پر عمل کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ توکل تو رکھو. بہترین مثال دیکھیے کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی صحابہ کرام 1000 ہیں، only 1000. کفار کا لشکر 12,000 کا ہے. کتنا ہے؟ 12,000. یہ کتنے ہیں؟ only 1000. سارے لوگ خوف دلانے لگے صحابہ کرام کو. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے لوگ کہنے لگے صحابہ کرام سے ارے سارے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، ساری پارٹی تمہارے خلاف ہو گئی، سارے یہ تمہارے خلاف ہو گئے، ان سے ڈرو، ان سے خوف کرو. لیکن صحابہ کرام دیکھو تو صحیح، توکل تو دیکھو. جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، دشمن ہو گئے، تمہارے دو جڑ سے ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. فزادتم ایمانا، تو صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. کیا بات ہے، صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وہ ڈرے نہیں، ڈرے اس لیے نہیں کہ ان کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا. اور ان کا ترانہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے، بہتر کام بنانے والا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ ہمارا بہترین آقا ہے، بہترین مددگار ہے. اللہ کہاں سے مدد فرما دیتا ہے. لہذا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا اے بندو اگر تم اللہ پر جیسا توکل رکھنا چاہیے ایسا توکل کرو، بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی عطا فرمائے گا جیسا پرندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ پرندے صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں. کیا بات ہے. وہ پرندوں کی تجوری نہیں ہوتی ہے، کوٹھیاں نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ میں گلہ بھر لیا انہوں نے، دال چاول رکھ لیے ہوں. صبح جاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں.
وہ پلٹ کے آتے ہیں تو گھر پیٹ آتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات. تو فرماتے آقا اگر تم ایسا توکل کرو تو اللہ تم کو ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا پرندوں کا عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ بے شک مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ.